بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فانکحوا ما طاب لکم من النساء صدق اللہ العلی العظیم۔ رب تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فانکحوا ما طاب لکم، بس تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے، من النساء، عورتوں میں سے۔ تو محترم، اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ وہ 4 چیزیں جس عورت کے اندر ہوتی ہیں ان میں سے ایک نہ ایک چیز کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ لمالہا، عورت کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، اس مال اور دولت کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِحَسَبِهَا، اور اس کا جو نسب ہے اس نسب کی بنیاد پر اس سے نکاح کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ نسل کی ہے، اس کا جو حسب ہے، اس کا جو نسب ہے وہ بلند و بالا ہے، وہ معیار رکھتا ہے، معاشرے کے اندر ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، اس بنیاد پر اس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِجَمَالِهَا، اور وہ عورت جس کو اللہ نے حسن دیا، وہ عورت جس کو اللہ نے خوبصورتی دی، اس خوبصورت اور حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِدِينِهَا، اور وہ عورت جو دیندار ہو، جس کو اللہ نے دین کی پہچان دی ہو، تو اس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے دین کی بنیاد پر۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 چیزوں کو ذکر فرما کر پھر آپ نے ان 4 چیزوں کے درمیان جس چیز کو مقدم کیا، جس چیز کو زیادہ ترجیح دیا، وہ کیا ہے؟ سنیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، بس تم دین والی عورت کو اختیار کرو، جس کو اللہ نے دین کے نعمت سے مالا مال کیا، جس کو اللہ نے دین اسلام کی پہچان دی، جس کو اللہ نے تعلیم دی، وہ ایک باصلاحیت عورت ہے، بہت شرم و حیا والی عورت ہے، دین اسلام کو سمجھتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دیندار عورت کو تم ترجیح دو نکاح کی صورت میں۔ اور آگے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تاربت یداکا، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 4 چیزوں میں سے جس چیز کے لحاظ سے بندے کو کامیابی ملتی ہے ان میں سے یہی ہے کہ بندہ دین کو دیکھ کر جس عورت سے نکاح کرے گا تو اس دین کی بنیاد پر رب تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح اب بات چلی ہے دین کی، تو جو عورت دیندار ہوگی، رب تعالیٰ کا خوف رکھنے والی ہوگی، رب تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوگی، تو اللہ نے ان کو بہت سے مقامات دیے ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ جیسا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صلت خمسہا، جس وقت عورت اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرتی ہے، 5 وقت نماز کو پابندی سے ادا کرتی ہے، اور وصامت شہرہا، اور اللہ نے اس کے اوپر جو روزے فرض کیے ہیں کہ تم جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس لحاظ سے جو نیک عورت ہے، صالح عورت ہے، نیک بیوی ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی اس حوالے سے ملتے ہیں، اور مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ، وہ آدمی جس کو اللہ نے عورت دی، اور پھر وہ عورت کس طرح کی؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صالحۃ، وہ عورت اللہ نے جو اس کو عطا کی وہ نیک تھی، وہ صالح تھی، وہ رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی تھی، رب تعالیٰ سے ڈرنے والی تھی، آخرت کا، قبر کا، حشر کا، بروز قیامت کا خوف رکھنے والی تھی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جس بندے کو اللہ یہ نعمت عطا کرے نیک عورت کی شکل میں، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فقد اعانہ علی شطر دینہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس تحقیق اللہ نے یہ نیک عورت، صالح عورت، فرما بردار عورت اس آدمی کو دے کر اس کے دینی معاملات میں اس کی مدد فرما دی ہے۔ علی شطر دین ہی، اس کے دین کے نصف میں اس بندے کی اللہ نے مدد فرما دی ہے۔ فلیتق اللہ فی الشطر الاخر، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نے نیک صالح بیوی عطا کی ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ اس کا نصف دین تو اللہ کی مدد سے محفوظ ہو گیا، باقی جو نصف دین ہے اس معاملے میں رب تعالیٰ سے وہ آدمی ڈرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دینی لحاظ سے اور زندگی گزارنے کے لحاظ سے، آخرت کی کامیابی کے لحاظ سے بھی عورت کا بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ جس طرح عورت دنیا کے اندر بندے کے لیے ایک بہت بڑی رہنما بن کر آتی ہے، اس کے لیے ایک ہیلپدار ہوتی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے، جس طرح بندہ اس عورت کے ذریعے دنیا کے اندر ہی اپنی کامیابی اور کامرانی پاتا ہے اور دیگر معاملات میں اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں،
کیونکہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے، جو رابطہ ہوتا ہے، وہ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اور اسی طرح مختلف آزمائشوں میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح دنیا کے اندر وہ اس آدمی کا ایک بہت بڑا انعام ہوتی ہے، اس آدمی کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، اسی طرح وہی عورت جو صالح اور نیک ہے بروز قیامت میں بھی اس کا بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ تو محترم، اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عورت جو گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو، ان کے متعلق بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سجدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جس وقت میں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ تو جس وقت ہم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو روتے ہوئے دیکھا تو ہم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کیا سبب بنا؟ جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ التجا کی، یہ سوال کیا گیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، سنو، ایک رات مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جن کو مختلف قسم کے عذابات دیے جا رہے ہیں، اور وہ میری امت کی جو عورتیں ہیں وہ مختلف عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو عذاب کے اندر دیکھا، اس وجہ سے مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، تو اس عذاب کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اور پھر آگے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کیفیت تھی کہ وہ جو عذاب ہو رہا تھا کس بنیاد پر ہو رہا تھا، ان کو عذاب دینے کا سبب کیا تھا، اور وہ کون سا عذاب تھا جو ان کو دیا جا رہا تھا، ان میں سے چند کو آپ نے ذکر فرمایا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بالوں کے ساتھ لٹکائی گئی تھی اور اس کا جو دماغ ہے وہ کھول رہا تھا۔ تو جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اور اس سے آگے اور بھی آپ نے ذکر فرمایا، اور ایک وہ عورت جس کو میں نے دیکھا کہ اس کو زبان کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، اسی طرح اس کو زبان کے ساتھ لٹکانے کے ساتھ ساتھ اس کے حلق کے اندر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، اور یہ صورتحال تھی اس عورت کے ساتھ۔ اسی طرح آگے آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جس کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ جس کے پاؤں کو اس کے پستانوں سے اور اس کے ہاتھوں کو اس کی پیشانی سے باندھا گیا ہے، ایک دوسری عورت کو دیکھا جو پستانوں کے ذریعے لٹکائی گئی ہے، ایک عورت کو دیکھا جس کا سر خنزیر کی طرح اور بدن گدھے جیسا ہے۔ اب یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا، ذکر فرمانے کے بعد پھر آپ نے خصوصاً ایک عورت کا بھی ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ ایک دوسری عورت کو دیکھا وہ کتے کی صورت میں ہے، آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی ہے اور پچھلے راستے سے نکلتی ہے، اور فرشتے اس کے سر میں آگ کے گرس مار رہے ہیں۔ اب جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام عذابات کی صورتوں کو بیان فرمایا، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑی ہوئیں اور آپ عرض کرنے لگیں، اے بابا جان، ان کو یہ جو عذابات دیے جا رہے تھے، ان کو یہ عذابات دیے جانے کا سبب کیا تھا، ذریعہ کیا تھا، کیوں ان کو اس قدر سخت عذاب دیا جا رہا ہے، ان عورتوں نے کیا گناہ کیے تھے، رب تعالیٰ کی کون سی نافرمانی کی تھی؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، وہ دنیا میں مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو ننگا کر کے رکھتی تھی۔ تو آج یہ صورتحال ہے، ایک تو بالکل ہی بے پردگی ہے کہ پردے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں کہ وہ جو سر کو ڈھانپتی تو ہے مگر وہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا اس طرح کا ہوتا ہے کہ کپڑا ہونے نہ ہونے میں برابر ہوتا ہے، یعنی اس قدر باریک ہوتا ہے کہ وہ کپڑا کپڑا نہیں رہتا۔ اور اسی طرح کچھ وہ بھی ہیں جو کپڑا تو رکھتی ہے، سر کو ڈھانپتی تو ہے مگر ان کے ڈھانپنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ سر کا کچھ حصہ ننگا رکھتی ہیں اور کچھ حصہ چھپا کے رکھتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کو بہت بڑا سبق ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر جب اس طرح کی عورتیں آئیں گی ان لوگوں کے گھروں میں جو دیندار ہوں گے، جو متقی پرہیزگار ہوں گے، جو رب تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہوں گے، جو تقوی کو اختیار کرنے والے ہوں گے، جب وہ یہ بات کہیں گے، پردے کی بات کہیں گے اور اپنے عزت کی حفاظت کی بات کہیں گے، تو کیونکہ بے پردگی اس عورت کے جسم کے اندر بالکل رگوں میں گھس چکی ہوگی، وہ اس بات کو جب برداشت نہیں کرے گی، پھر اختتام کیا ہوگا کہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، پھر اختتام طلاق تک پہنچ جاتا ہے، پھر اختتام خلا کی طرف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ جو بنیادی چیز ہے اس کو اس عورت نے پامال کر دیا۔ اور اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور نمبر 2، جو عورت زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی ہے وہ اپنے خامند کو اذیت دیا کرتی تھی، اس اذیت کی بنیاد پر اس کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا، جیسا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ تو عام مسلمان کی بات ہے، یہ تو عام مسلمین کا یہ حق ہے
کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حقیقی مسلمان ہے۔ تو یہ تو عام مسلمان کا حق ہے، وہ تو ایک شوہر ہے، جب شوہر ہے اس کے اوپر تو بدرجہ اولا یہ ضروری ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے وہ جو شوہر ہے وہ محفوظ رہے، اور اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا کہ اس کی زبان سے اس کے شوہر کو اذیت پہنچتی تھی۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے پستانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے وہ اپنے خامند کے بستر کو خراب کرتی تھی، اپنے خامند کے بستر کو خراب کرنے کی وجہ سے وہ اس عذاب کے اندر مبتلا تھی۔ اور چوتھے نمبر پر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس عورت کے پاؤں اس کے پستانوں سے اور ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط ہیں، اب یہ جو ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، یہ عذاب دینے کا سبب یہ تھا کہ وہ جو عورتیں تھیں وہ اپنے بدن کو ناپاک رکھتی تھیں، جنبی حالت میں رہتی تھیں، اور حیض کی حالت میں جب ہوتی تھیں اس کے بعد وہ غسل نہیں کیا کرتی تھیں، ناپاک رہتی تھیں، اور وہ نماز کا مذاق اڑاتی تھیں۔ تو جب وہ نماز کا مذاق اڑاتی تھیں اور ناپاک رہتی تھیں، اس ناپاکی اور نماز کا مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ اس طرح کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط ہیں اور ان کو طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آگے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کا سر خنزیر اور بدن گدھے کی طرح ہے، اس عورت کا یہ گناہ تھا، وہ چغل خور تھی، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو چغل خوری ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فساد ہے، ایک بہت بڑا گناہ کا ذریعہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے مختلف قسم کے عذابات دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ایسی عورت جب جس گھر میں جائے گی اور اس کو یہ چغل خوری کی عادت ہے تو گھروں کے اندر فساد برپا ہوگا، اور گھروں کے اندر امن جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا، فساد ہی فساد ہوگا، یہاں تک کہ نوبت اس مقام تک پہنچے گی کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔